بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیسا کہ ہماری سیریز وٹامنس کی ویڈیوز کی چل رہی ہے، تو میں نے پچھلی ویڈیوز میں تمام کے تمام جو چربی میں حل ہونے والے فیٹ سالوبل وٹامن کی بات کی ہے، وٹامن اے، وٹامن ای، ڈی، ای اور کے۔ آج ہم بات کریں گے وٹامن بی اور سی، جو کہ پانی میں حل ہونے والے جو ہے دو وٹامنز ہیں۔ تو آج میں بات کروں گا وٹامن سی کی مکمل تفصیل کے ساتھ کہ وٹامن سی ہے کیا، ہمیں کہاں سے حاصل ہوتا ہے اور اس کی کیا فوائد ہیں۔ تو بات کرتے ہیں وٹامن سی کی۔ یہ ایک پانی میں حل ہونے والا واٹر سالوبل وٹامن ہے، جسے اسکاربک ایسڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جسم کے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ یہ مدافعتی نظام کو مضبوط بناتا ہے، جلد کی صحت بہتر کرتا ہے اور زخم بھرنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر ہم تفصیل سے بات کریں کہ وٹامن سی کے کیا فوائد ہیں، تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ مدافعتی نظام مضبوط بناتا ہے۔ مطلب کہ نزلہ، زکام اور انفیکشن کے خلاف جو ہے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے، جسم کی بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ اس طریقے سے مدافعتی نظام میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ، یعنی فری ریڈیکل سے خلیوں کو بچاتا ہے اور بڑھاپے کے اثرات کو کم کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے جلد کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ کولاجن بنانے میں مدد دیتا ہے، جو کہ صحت مند جلد کے لیے بہت ضروری ہے۔ جلد کو جوان اور چمکدار بناتا ہے، زخم جلدی بھرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے آئرن کے جذب ہونے میں فائدہ۔ خاص طور پہ سبزیوں سے حاصل ہونے والے آئرن کو جذب کو بہتر بناتا ہے، جو کہ ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ پانچویں نمبر پر ہے دل کی صحت۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے، دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بلڈ پریشر کے لیے کنٹرول کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وٹامن سی کی کمی کی علامات کیا ہو سکتی ہیں؟ اگر بہت زیادہ وٹامن سی کی کمی ہو، جو ہمیں ریکوائرڈ ہوتی ہے مقدار، اگر اتنی نہ ہو تو شدید کمی کو سکروے کہا جاتا ہے۔ سکروے میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک بیماری ہے جو سے مسوڑوں سے خون آتا ہے، تو اس کو سکروے کہتے ہیں۔ اور اس کی کمی کی وجہ سے جلد پر نیل پڑ جاتے ہیں، تھکن اور کمزوری ہوتی ہے، اور بوجھل پن ہوتا ہے، زخم دیر سے بھرتا ہے، جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ اگر ہم وٹامن سی کے ذرائع کی بات کریں تو پھلوں میں پھل جیسے سنترا ہے، لیمو ہے، کینو ہے، اسٹرابری ہے، امرود، بہت زیادہ مقدار میں وٹامن سی جو کہ کھٹے پھل ہوتے ہیں ان میں پایا جاتا ہے۔ اگر ہم سبزیوں کی بات کریں تو شملہ مرچ، ٹماٹر، بروکلی، پالک، ان سبزیوں کے اندر جو ہے وٹامن سی پایا جاتا ہے۔ وٹامن سی ایک ایسا قدرتی جو ہے وٹامن ہے جو ہماری جسم کے اندر قدرتی طور پر نہیں بنتا ہے، اس لیے ہمیں جو ہے باہر سے سبزیوں سے اور پھلوں سے حاصل کرنا پڑتا ہے۔ تو اپنی خوراک کو اچھا رکھیں تاکہ یہ ہمیں باہری خوراک سے حاصل ہوتا رہے اور اس کی کمی نہ ہو۔ روزانہ کی اگر ضرورت کی بات کریں تو مرد کو جو ہے 90 ملی گرام جو ہے وہ ڈیلی مقدار میں چاہیے ہوتا ہے، اور خواتین کی اگر بات کریں تو 75 ملی گرام ڈیلی چاہیے ہوتا ہے۔ جو لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہیں ان کو عام مقدار سے 35 ملی گرام اضافی چاہیے ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر ایک مرد کو 90 ملی گرام چاہیے تو اس کو 35 ملی گرام جو ہے مزید چاہیے، مطلب ٹوٹل 125 ملی گرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم بچوں کی بات کریں تو 15 سے 75 ملی گرام عمر کے مطابق جو ہے بچوں کو چاہیے ہوتا ہے ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر۔ اور وٹامن سی کی کمی کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ مطلب کیوں ہمیں یہ وٹامن سی پورا نہیں مل پاتا ہے؟ جیسے تازہ پھل اور سبزیاں کم کھانا، ان کا استعمال نہ کرنا، سگریٹ نوشی بہت زیادہ کرنا، یا اچھی غذا کا استعمال نہ کرنا، یا بعض کسی قسم کی بیماریاں ہونا جس میں اس کا جذب ہونے کا مسئلہ ہو، تو اس کی وجہ سے بھی وٹامن سی کی کمی ہو سکتی ہے۔ زیادہ مقدار کے نقصانات، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اعتدال میں پیدا کی ہے، ہر چیز کی زیادتی اور کمی جو ہے وہ نقصان دہ ہو سکتی ہے، اسی طرح اس کے نقصان کے اگر زیادہ ہو جائے، یہ پانی میں حل ہونے والا وٹامن ہے، اس لیے اضافی مقدار پیشاب کے ذریعے خارج ہو جاتی ہے، لیکن بہت زیادہ مقدار لینے سے معدے میں درد ہو سکتا ہے، یا موشن لگ سکتے ہیں، الٹی ہو سکتی ہے، گردوں میں پتری کے خطرے ہو سکتے ہیں۔
تو یہ وہ وجوہات ہیں اگر بہت زیادہ مقدار میں لی جائے تو۔ اہم طبی استعمال جو ہے نا وہ اسکروے کے اندر جو ہے، جو دانتوں کے مسوڑوں میں خون آ رہا ہوتا ہے یا بی پی لو ہوتا ہے یا غنودگی ہو رہی ہوتی ہے یا مدافعتی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے، زخم بھرنے میں مدد کرنے کے لیے، تو یہ وٹامن سی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ آئرن کی کمی کو پورا کرنے کے اندر بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو میں ہمیشہ آخر میں اپنی ویڈیو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ نے کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ ہو اپنے فارماسسٹ فزیشین سے لازمی ڈسکس کریں، کوئی بھی سیلف میڈیکیشن نہ کریں، کوئی بھی میڈیکیشن وٹامنس منرلز لینے سے پہلے ان سے مشورہ کریں، وہ پھر آپ کو صحیح مقدار اور صحیح دوا کا استعمال بتائیں گے کہ کون سی اور کب اور کیسے استعمال کب تک کرنی ہے۔ تو ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھیں تاکہ تمام ادویات آپ کو جو ہے فائدہ دیں نہ کہ نقصان دیں، کیونکہ دیکھیں اگر دوائی آپ کو فائدہ دے رہی ہے تو نقصان بھی دے سکتی ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں اور ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہے جو ہے اپنے پیاروں سے لازمی شیئر کریں، کچھ بھی پوچھنا ہو کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔